من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ سورہ یونس آیت نمبر 94 اور 95 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس آیت کریمہ کے آخری حصے کو ہم ملاحظہ کر رہے تھے کہ خسارے کا تعلق دو اعمال سے جوڑا گیا ہے۔ دو اعمال ہیں، ایک ہے ممترین اور ایک ہے تکذیب، یعنی ایک ہے مکذبین اور ایک ہے ممترین۔ ممترین اور مکذبین یہ دو ایسے اعمال ہیں کہ جس کا نتیجہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اسی لیے سورہ عصر میں کہا گیا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے ہی خسارے میں ہے، کیونکہ مکذبین اور ممترین کا مقابل وہ ایمان ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا استخراج جو انہوں نے کیا آیات اور روایات سے، اور المیزان میں انہوں نے تحریر بھی یہ کلمات کیے ہیں کہ 3 حصوں میں انسانیت تقسیم ہے۔ ایک ہے گروہ مومن، یہ نجات یافتہ لوگ ہیں، اور دوسرا گروہ ہے مکذبین، اعلانیہ طور پہ کفر و شرک کرتے ہیں، اور تیسرا گروہ ہے شاکین، شک اور تردد کرنے والے، یعنی شاکین و ممترین، صحیح، مشککین اور ممترین، یہ جو تشکیکی اور ممترین میں سے ہیں یہ تیسرا گروہ ہے۔ آخری دونوں گروہ مکذبین و شک و شاکین و ممترین یہ ہلاکت میں ہیں، یہ خسارے میں ہیں، لہذا یہ دونوں گروہ خسارے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن با ایمان اور اعمال صالحہ کو انجام دینے والے، حق پہ ڈٹے رہنے والے اور حق کو توصیہ کرنے والے اور اس کی سفارش کرنے والے، نصیحت کرنے والے، صبر خود کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے، یہ والے گروہ یہ کامیاب ہے۔ اسے کہتے ہیں اہل ایمان کا گروہ، اسے اہل ایمان کا گروہ کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ قرآن کریم کی بات ہے، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، کہ اس کو ہم پڑھ رہے تھے کہ حق تیرے رب کی جانب سے آیا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ قرآن کی جانب سے جو بھی آیا وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، کہ قسم اٹھا کے اللہ نے کہا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس آیا ہے وہ حق ہے، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اندھیروں میں جہاں پہ قدم با قدم ہلاک کرنے والی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان سے بچاؤ کی تدبیریں اور منزل تک پہنچنے کے راستوں کا پورا نقشہ اور پلان وہ قرآن میں موجود ہے۔ اگر اس دنیا کے اندھیر جنگل میں، تاریک جنگل میں اگر یہ کتابچہ جو کہ کتاب کہ جو اسے منزل تک پہنچاتی ہے اور راستوں کا تعین کر کے دیتی ہے اور ہر خطرے سے اس کو نجات کے لیے طریقے اور تدابیر بتاتی ہے، وہ انسان کے ہاتھ سے کھو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ انسان کے لیے ہلاک ہو جائے گا یا نہیں؟ اچھا، کھونے سے کیا مراد ہے؟ ایک دفعہ کھویا یہ جاتا ہے کہ کتاب ہاتھ سے نکل کے چلی گئی، گر گئی کہیں پہ۔ ایک دفعہ کھوتا انسان اپنے نفس کے اندر سرمایہ کو کھو دیتا ہے، بیرونی طور پہ تو ہاتھ میں کاغذ اور اوراق موجود ہیں، مثلا کسی شخص ہے اس نے بڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے کتاب تاکہ وہ اس اندھیر جنگل میں وہ قدم با قدم آگے بڑھے، اور جہاں اس نے قدم رکھنا ہے کہ ہلاکت سے بچ جائے اس کی نشاندہی اس کتاب میں کی گئی ہے۔ وہ کتاب محفوظ ہے، لیکن وہ ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ اس کی عقل معاف کر دیتے ہیں،
وہ استفادہ کر پائے گا؟ گویا کہ اس نے کتاب اپنے ہاتھ سے جانے دی، نکل گئی اس کے ہاتھ سے کتاب۔ انسان کے ساتھ یہی کام ہوتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہاں پہ تو اللہ کی جانب سے حق آ گیا، اس میں تو تحریف نہیں ہو سکتی، یہ تو کوئی فنا نہیں کر سکتا، یہ تو تا قیامت کے لیے ایک حقیقت ابدی ہے قرآن کریم۔ اسے ہم مانیں نہ مانیں، وہ اپنی جگہ پہ حقیقت اپنے تمام جلووں کے ساتھ، چمک دمک کے ساتھ اس دنیا کے اندر موجود رہے گی۔ انسان اپنے نفس کے اندر اس سرمایہ کو کھو دیتا ہے۔ لہذا یہ ہمارے پاس بات آئی لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ۔ اب یہ جو حق آیا ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ انسان کی زندگی سے، اجتماعی انفرادی زندگی سے انتہائی گہرے طور پہ مربوط ہے، اور ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے۔ جیسے ابھی پوچھتے ہیں کہ میں کیسے عبادت میں دل لگاؤں، کل بھی ہم نے درس میں اس چیز کو ملاحظہ کیا، یہ چیز ہمیں یاد کرنے والی ہے۔ بجائے اس کے کہ کسی عارف کامل کی طرف رجوع کریں، قرآن کی طرف رجوع کریں ہم، یعنی قرآن کو ترک کر کے، قرآن کو، اس بات کو بہت توجہ سے ہمیں لینا چاہیے، قرآن کریم کو ترک کر کے کسی عالم کا سہارا لینا، کسی اور کتاب کا سہارا لینا، یا کسی عارف کامل کا سہارا لینا، اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ آپ کے سامنے امام زمان علیہ السلام موجود ہوں یا امام علی علیہ السلام موجود ہوں، آپ ان سے ڈائریکٹ جا کے پوچھ بھی سکتے ہیں اور پوچھ کے سن بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، پہلے میں اس کے پاس جاؤں، وہ جو ان کی جانب سے بتائے گا اس پہ عمل کروں۔ ایسا کریں گے کیا؟ یعنی ایک انسان قرآن کے محضر میں نہ آنا چاہے، قرآن کی خدمت میں نہ آنا چاہے، قرآن سے نہ گفتگو کرے، استنطاق قرآن سے نہ کرے۔ نہج البلاغہ کے یہ کلمات ہے کہ تم لوگ اس سے طلب گویائی کرو، اس سے پوچھو یہ جواب دے گا، اس سے معلوم کرو یہ تمہیں آ کے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کرے گا۔ کیوں ایک عارف کامل سے تو جا کے یہ سوال کرتے ہیں کہ عبادات میں مجھے لذت نہیں آتی، میں کیسے لذت حاصل کروں؟ قرآن سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کیا قرآن نے ان وادیوں کی سیر نہیں کرائی؟ مخبتین کا تذکرہ کیا، متقین، خائفین، خاشعین، آخر ان وادیوں کا ہم سیر تو کریں، ان کا تعارف کرایا قرآن نے۔ لہذا یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ قرآن کریم سے خود ہم آ کے پوچھیں، کیونکہ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، لَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ میں یہ دو پوائنٹ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس کی جو باتیں ہیں اس پہ اعتقاد قائم کرے۔ اعتقاد پیری فقیری کے معنی میں نہیں، جیسے سلفی حضرات ہیں وہ قرآن میں ہے بس ماننا ہی ماننا ہے، اسے کہ یار تھوڑا عقل سے تو کام لے لو، کہتے نہیں عقل کا دروازہ بند، اس نے کہہ دیا تو ختم، گردن اڑانے کا ہے گردن اڑا دیں، فلاں کام کرنے کا فلاں کر دیں، پیری فقیری والا نہیں۔ قرآن کریم تدبر سے حل ہوتا ہے، تدبر سے، وَإِلَّا اس کی آیات پڑھی جائیں باتیں نظر نہیں آئیں گی، تلاوت کی جائیں کانوں میں سمائیں گی نہیں، غشاوہ، کبھی حجاب، کبھی اندھا پن، وہ اس کے لیے قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ لہذا پہلا نقطہ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ کہ یہی قرآن کی آیت یہاں پہ بیان کرنا چاہتی ہے کہ یہ داستانیں ہوں موسیٰ و نوح علیہ السلام کی، یا قرآن کا کوئی اور پیغام ہو، اس کے اوپر اعتقاد قائم کرو، اور یہ اعتقاد بالتدبر ہونا چاہیے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، اگر تدبر نہیں ہے تو تالے لگے ہیں، ویسے ہی کہتے ہو کہ میں نے قرآن کی مانی۔ قرآن کوئی پیری فقیری کی طرح نہیں ہے، یعنی اسے پیر نہیں بنانا کہ جا کے بس بلا چون چرا تقلیدی طور پہ عمل کر لیا۔ قرآن کہتا ہے مجھ سے تدبر کا تعلق جوڑو، تذکر اور ذکر کا تعلق جوڑو، عمل کا تعلق جوڑو، ہجرت کا تعلق نہ جوڑو کہ تم نے لفظ میرے لے لیے معنی سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ لہذا یہ بات ہمارے سامنے، پہلا لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اعتقاد قائم کریں رب کی طرف سے ہمارے لیے نجات کے نسخے آئے ہیں، کامیابی کی باتیں آئی ہیں، ان نجات کے نسخوں سے اور کامیابی کے جو بہترین اصول بیان کیے ہیں ان کے اوپر عقیدہ اور اعتقاد تدبر کے ذریعے سے، پاکیزگی کے ذریعے سے قائم کریں۔
اس میں دوسرا پہلو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اگر انسان کو کوئی مشکل پیش آئے، یہ بہت تعجب آور چیز ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، اس کی طرف قرآن نے بھی ابھارا، احادیث مبارکہ شیعہ ہوں یا سنی دونوں میں ہی یہ بار بار باتیں آئی ہیں، قرآن کی طرف رجوع کرو۔ اب ہمیں مشکل پیش آتی ہے جب وہی بات کہ جب درد اور تکلیف ہوتی ہے تو دنیا ہماری الگ ہوتی ہے، جب درد اور تکلیف نہیں ہوتی تو ایک اور عالم میں ہوتے ہیں، یعنی درد آ کے ہمارے اندر کی تمام چیزوں کو کسی اور جہان میں پہنچا دیتا ہے، غصہ ہے، غضب ہے، شہوت ہے۔ قرآن کی طرف رجوع کریں۔ دوسری حقانی لقد جاءک الحق من ربک، کیا مطلب؟ دیکھو قرآن کی طرف رجوع کرو۔ اگر تمہیں عبادت میں لذت نہیں ملتی، قرآن سے جا کے پوچھو۔ اگر تمہارے گھریلو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، قرآن سے جا کے پوچھو۔ اگر تمہارے اجتماعی مسائل پیش ہیں، قرآن سے جا کے پوچھو۔ سیاسی مسائل ہیں، قرآن سے پوچھو۔ حتیٰ کہ یہ امراض جیسے کہ آج کل کورونا کا پھیلاوا ہے، انہوں نے کورونا میں بال سے تو علاج کرنا شروع کر دیا، لیکن قرآن سے نہیں پوچھا کہ قرآن آپ بتائیں کہ کس طرح سے ہم اس چیز سے نجات حاصل کریں۔ قرآن تسخیر کا نظریہ دیتا ہے، قرآن طبابت کا نظریہ دیتا ہے، قرآن شفا یا شفی ہونے یعنی شافی ہونے کا نظریہ دیتا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ میرے لیے شافی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، صحت یاب کرتا ہے۔ قرآن نے باقاعدہ طب کے اعتبار سے بیان کیا ہے کہ ایک نظام الہی ہے، ایک شافی ہے جو شفا دیتا ہے، دوا اس کا ایک ذریعہ ہے، اس دوا کے اندر اللہ نے تاثیر پیدا کر دی تو مریض کے لیے اس میں شفا ہے۔ یا قرآن کی یہ آیت ہے کیونکہ مرض طولانی ہو جائے تو اس میں بھی اور بہت سارے عناصر ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات آزماتا ہے سختیوں کے ذریعے سے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ نعمتوں سے آزماتا ہے، اور اگر موت کا وقت آ جائے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، مرنا نہیں چاہتا انسان۔ اگر کرونا نہ ہوتا تو انسان نہ مرتا، کیونکہ ضابطہ قرآن دے رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اذا جاء اجلها، ایک لحظہ اللہ تاخیر نہیں کرے گا جب وقت موت آ جائے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ کرونا ہے تو میں مر جاؤں گا، بلڈ پریشر ہے تو مر جاؤں گا، دل میں میرے سوراخ ہو گئے ہیں تو مر جاؤں گا، ہارٹ اٹیک ہے تو مر جاؤں گا۔ مرے گا تو بإذن خدا مرے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پوچھیں کہ اللہ قرآن سے پوچھیں کہ کب موت آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ہیں اسباب ظاہری بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں ناگہانی، یا ایسے بھی ہیں جو غیبی ہیں، اصلاً ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ پھر کیا موت کا تصور ہے؟ مرض کا کیا نظریہ قرآن نے بیان کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے مرض؟ کیسے دور ہوتا ہے؟ دور بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ان امراض کا جو دور نہیں ہوتے اس کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن سے پوچھیں، رجوع کریں قرآن کی طرف۔ اگر قرآن کی طرف رجوع نہ کیا، انسان کے لیے رہنمائی نہیں ہے، انسان کے لیے ہدایت نہیں ہے، انسان کے لیے نجات نہیں ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ دو نکات، اعتقاد وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ کل ہم نے اس کے صرف ایک پہلو کو دیکھا انسانی زندگی سے، دیکھیں یہ انسانی زندگی میں کس قدر اہمیت کی حامل آیت ہے کہ تمہارا کام ہے تقوی اختیار کرنا، بقیہ کام اللہ پہ چھوڑ دو۔ تم اگر اللہ کی پر توکل کرتے ہو تو تم تقوی الہی اختیار کرو، بقیہ تمہارے دل کی حالت اللہ نہیں جانتا۔ یعلم ضمیر الصامتین، دعائے رجب میں سے ہی ہے کہ آپ نے پڑھی ہوں گی رجب کی تمام دعائیں، تو اس میں سے یہ کلمات ہیں دعائے رجب کے، وَيَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ، یہ خاموش سیے ہوئے ہونٹ، ان کے ضمیروں کو بھی اللہ پڑھ لیتا ہے۔ لہذا کیسے ہے کہ ایک تقوی اختیار کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نہیں کھولے گا؟ یعنی دنیا کے اسباب سارے موانع اور رکاوٹ کی صورت میں موجود ہوں، مثلا رنگ کالا ہے، بدبودار ہے، بے نسب مفقود النسب ہے، غریب و فقیر، مال نہیں رکھتا، اچھا اسی طرح سے بدن میں بدبو ہے، اور معاشرے میں سب سے پست اور حقیر طبقے میں شمار ہوتا ہے،
لیکن تقوی رکھتا ہے۔ تو آج امام باقر علیہ السلام نے یہ واقعہ زندہ کیا الکافی میں۔ حسن اسلامہ، کہا جوابر کا اسلام کیا ہی بہترین اسلام تھا۔ یعنی جب امام معصوم ایک ہستی کے اسلام کے بارے میں کہیں حسن اسلامہ کہ اس کا اسلام انتہائی بہترین اسلام تھا، تو اس کی شادی کے تو، کیونکہ یہ جو آج کے دور میں سٹیٹس کے مسائل چلتے ہیں، اس دور میں بھی سٹیٹس کو ہم کو سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ نے اس نظریے کو توڑا، اور واقعہ شروع بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کے پاس ایک موالی آیا، ان کا چاہنے والا، اور کہا کہ فلاں جو آپ کا ہے شیعہ بنا پھرتا ہے، میں نے اس کی بیٹی سے درخواست کی، شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے تو مجھے ذلیل و خوار کر کے باہر نکال دیا، اور رونے والی شکل اس کی ہوئی تھی ذلت اور خواری سن کے۔ تو امام نے کہا جا کے میرا پیغام دو، اور پھر جوابر کا واقعہ اسے سنایا۔ اور وہ جب چلا گیا کہ میرا پیغام دو، تو ادھر والد ہوا تیزی سے چھلانگیں مارتا ہوا گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ انکار نہیں کرے گا۔ پھر جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں جوابر کا واقعہ سنایا کہ حسن اسلام، یعنی تقوی تھا جوابر میں۔ وہ تقوی وہ اصل گوہر ہے، اس گوہر کی بنیاد پہ اللہ پھر اس عبد کی تدبیر کرتا ہے۔ اور کیسی تدبیر کی کہ ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عطا کی جو دنیا میں بھی کمال ہے اور آخرت میں شہادت سے بڑھ کر کچھ کمال ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا ہے اس کی پر بڑے خوش ہیں۔ یعنی توقع نہیں تھی، اتنے خوش ہیں وہ جو سوچتے تھے کہ کیا ملے گا اس سے کئی گنا بڑھ کر ملا۔ جوابر شہید ہوئے جا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ شہادت کی دعا کریں، مجھے شہادت کی فرصت دیں۔ اب شہادت ایک معنوی کمال ہے، کیا رسول اللہ اسے کہیں گے نہیں تو نے ابھی شہید نہیں ہونا ہے، بڑی ہے تو یہ خدمات کی ضرورت ہے؟ ہم اپنے نفسوں کو جھانک کے دیکھیں، شہادت کی توقع ہی کب ابھرتی ہے؟ اگر شہادت کی اندر دل میں تڑپ نہیں ہے، یہ پردہ نفاق ہے ایک، وہ چاک نہیں ہوگا تو تمنا شہادت نہیں ابھرے گی۔ تقوی اختیار کریں، یہ قرآن کی حقانیت ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ آیت حق آئی ہے۔ ہر زندگی کی مشکل کشا اور گرہ جس سے کھلتی ہے وہ اس آیت سے کھل جاتی ہے۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ میرے لیے تنگ آ گئی ہوں میں اس دنیا کے مسائل سے، اب چاہتا ہوں کہ کھل جائیں میرے لیے راستے، تو یہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ رزق میں جو پریشان ہوتا ہے، جس دن اس نے یحتسب کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، لا یحتسب سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا یحتسب، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ یہ قرآن کی بات ٹھیک ہے، یعنی ہر انسان خود تجربہ کرے۔ میں خود بھی اپنی ذات میں اس چیز کے تجربے کو آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو اتنے اعتقاد سے کہہ رہا ہوں۔ آپ یحتسب سے نگاہیں ہٹا لیں، یعنی جہاں سے رزق آتا ہے اس کو رازق نہ قرار دیں، کہیں گے نہیں من حیث لا یحتسب، میں تو اس کے اوپر اس ذات پہ اعتقاد رکھتا ہوں، جب وہ یحتسب سے دیتا ہے تو وہ اس سے بڑھ کر وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کس نے حفاظت کرنی تھی بتائیں؟ جب موجوں کے حوالے کر دیا تو تصور میں بھی کسی کے آ سکتا ہے کہ جو مستقبل میں قاتل ہے وہ قاتل ہی مقتول کے ہاتھوں میں پلے بڑھے۔ اللہ نے رزق کہاں سے ان کے لیے رکھ دیا؟ من حیث لا یحتسب۔ انبیاء اور اولیاء کی زندگیاں من حیث لا یحتسب کی اوپر نگاہ رکھتے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتے۔ یحتسب کے اوپر اعتقاد تو سب کو ہی آ جاتا ہے، یار یہ منبع ہے، یہاں سے ساری چیزیں آ رہی ہیں، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سب ہی کہتے ہیں کہ ہاں اس سے مل جائے گا رزق۔ لیکن جب دروازے بند ہوتے ہیں تو جس کی عادت نہ ہو من لا یحتسب کی طرف، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، وہ روز رازق پہ اعتقاد نہ رکھتا ہو تو وہ پھر یحتسب میں بھی اضطراب کا شکار ہوگا۔ خلاصہ کلام قرآن کریم کے یہ حقائق ہیں، اس لیے حقائق کا تعلق جوڑیں ان سے۔ دوسرا تعلق رجوع کا تعلق۔
قبل اس کے کہ کسی اور طرف رجوع کریں، زندگی میں حساس ہوں، میں قرآن کی طرف رجوع کروں، قرآن ہمارے لیے وہاں پہ حل ہوگا، یعنی حل پیش کرے گا۔ آگے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، کہ اس کتاب کے بارے میں ممترین میں سے نہ ہونا۔ ممترین کسے کہتے ہیں؟ توجہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک انسان دودھ دھوتا ہے تو وہ تھنوں کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، وہ ایک دفعہ ہاتھ پھیرتا ہے تو سارا دودھ نکل آتا ہے، یا وہ دوبارہ دودھ نکالنے کے لیے دوبارہ ہاتھ پھیرتا ہے؟ بار بار اس لیے اس کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہے تاکہ جو کچھ ادھر ہے وہ نکل کے اس کے سامنے آ جائے، صحیح ہے؟ اور جب تک سارا نکل کے نہیں آتا وہ تردد میں رہتا ہے کہ ابھی اور بھی ہوگا، ابھی اور بھی ہوگا، کیفیت یقین تک نہیں آتا کہ بس اتنا ہی تھا، بلکہ کیا احتمال دیتا ہے کہ ابھی اور بھی ہے، یہاں تک کہ وہ اس قدر اس امر کے پیچھے پڑا رہے، ایک وقت آتا ہے اس کے لیے کشف ہو جاتا ہے کہ مزید نہیں ہے۔ یہ جو مزید نہیں ہے سے پہلے والے مرحلے ہیں کہ بار بار اس کا تھنوں پہ ہاتھ مس کرنا تاکہ اور کچھ حاصل کر لے جو اس کے اندر ہے، اسے کہتے ہیں ممترین، امتراء یا مرجن، اسی سے ممارات ہے، اسی سے مراء ہے۔ یہ جو بحث مباحثہ ہمارا ہو جاتا ہے بعض اوقات، جس میں اعتراض پہ اوپر اعتراض ہوتا ہے، ایک دفعہ تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے نا۔ جدال دو طرح کا ہے، ایک جدال ہے جو اعتراضات کی صورت میں ہے، اسے کہتے ہیں مراء، یہ بد اخلاقی ہے۔ ایک کہتا ہے اس طرح ہوگا، کہتا ہے نہیں اس طرح ہوگا، دوسرا پھر چار تانے دیتا ہوا کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تجھے کتنا آتا ہے، اس طرح ہوگا۔ وہ جب تانے سنتا ہے تو پھر ادھر سے اور چار تانے دیتا ہے۔ یہ کیفیت ہے مراء، یہ اسے جدال بھی کہتے ہیں، لیکن یہ اعتراض والا جدال ہے۔ اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بار بار اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے تاکہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر آ جائے، صحیح ہے؟ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ ایک انسان حق کے بارے میں متذبذب ہو جاتا ہے، متردد ہو جاتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ حق آئے میرے پاس، حق کو مزید لینے کے لیے، کیونکہ جب اس کے وجود کے اندر تردد آئے گا، شک آئے گا، تو اس صورت میں وہ دوبارہ رجوع کرے گا کہ میں اس عمل کے ذریعے سے مزید اس کو حاصل کروں۔ پھر اس کے بعد مزید، کیونکہ مزید حاصل کرنے کا کیا، مزید حاصل کرنا یا اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بذات خود ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اس کے پاس کل نہیں ہے، اس کا تمام نہیں ہے۔ اب قرآن کریم نے ایک بات بیان کی، مثلا یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ بات بیان کی، پھر یہ سوچتا ہے کہ اسے اختیار کیا، پتہ نہیں ایسا ہو یا ایسا نہ ہو، پھر دوبارہ عمل انجام دینے لگا، پھر سوچتا ہے پتہ نہیں ایسا ہو یا ایسا نہ ہو۔ اب وہ بار بار اس کو لینا بھی چاہتا ہے کہ یہ حق ہے یا نہیں، لیکن جب لینا چاہتا ہے تو پھر ترک کر دیتا ہے، ترک کرنے کے بعد پھر آگے بڑھتا ہے، پھر چھوڑتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر چھوڑتا ہے۔ یہ ہے ممترین کی کیفیت۔ اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں تردید میں ہے۔ مثلا پوچھا جائے کہ اچھا یہ بات ٹھیک ہے یا یہ بات ٹھیک ہے، وہ تردید کا شکار ہو جاتا ہے، کہنے لگتا ہے یہ، پھر فوراً سوچتا نہیں یہ وہ بھی تو ہو سکتی ہے، پھر اس کی طرف جاتا ہے، پھر وہ صحیح لگتی ہے۔ اب وہ کیوں رجوع کر رہا ہے کہ دو میں سے میں جان لوں، لیکن نہیں جان پا رہا، بار بار کوشش کر رہا ہے دونوں میں سے کون سی ہے صحیح بات، لیکن نہیں جان پا رہا۔ یہ ہے تردید۔ یہاں پہ شک اور ممترین کو بیان کیا گیا۔ تکذیب والی صورت تو کافی ہے، تکذیب عملاً بھی ہوتی ہے، لساناً و زباناً بھی ہوتی ہے۔ عملاً بھی ہے تکذیب اور زبانی طور پہ بھی تکذیب ہے۔ تکذیب کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے، لیکن اس جگہ پہ تھوڑا سا ممترین کے اوپر آپ دقت کریں۔ ممترین سے پہلے ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ، ایک ہے مقام شک اور ایک ہے مقام تردید، مقام تردد یا مقام تردید۔ مقام شک، پہلے قرآن کی آیت کے آغاز میں کس کا تذکرہ ہے؟ آیت نمبر 94 میں مقام شک کا، کہ شک جو ہے اس کا تعلق انسان کے علم کی دنیا سے ہے، یعنی انسان کے نفس کی دنیا سے ہے، جہان تصور سے اس کا تعلق ہے شک کا۔ اور شک کا پیچھے سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ شک کا سبب انسان کے وجود میں وہ وسوسے ہیں، خیالات ہیں، یا شیاطین بھی ہوتے ہیں۔ اسباب شک ہم پہلے کچھ نہ کچھ اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ شک کیوں پیدا ہو جاتا ہے انسان میں۔
بہرحال ایک مقام شک. بس شک کہاں ہوتا ہے؟ شک عمل میں ہوتا ہے یا شک کا تعلق انسانی نفس کے اندر ابھرنے والے تصورات سے ہے؟ تصورات سے ہے. عمل سے شک کا تعلق کبھی نہیں ہوتا. شک ہمیشہ نفس سے تعلق رکھتا ہے، نفس کے اندر کی دنیا سے شک کا تعلق ہے. عمل کی دنیا سے شک کا کوئی تعلق نہیں ہے. ممترین کا تعلق عمل کی دنیا سے ہے. ممترین کا تعلق کس سے ہے؟ تردد، تردید جو انسان کرتا ہے وہ عمل سے کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تردید تب بھی ہو جاتی ہے کہ بے شک یقین ہو. مثال کے طور پہ ضروری نہیں ہے شک کی صورت میں تردید ہوگی یا نہیں ہوگی. شک کا تو لازمہ ہے کہ عمل میں تردید ہے، عمل میں تردد ہے. درست ہے؟ شک کا کیا لازمہ ہے؟ جیسے آگ ہے تو حرارت ہے، شک ہے تو عمل میں تردد و تردید وجود رکھے گی. لیکن بعض اوقات تردید و تردد کا دائرہ وسیع ہے. ممکن ہے کوئی یقین رکھتا ہو ایک بات پہ پھر بھی عمل انجام نہ دے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بس اس کا مطلب ہے ممترین ہر دو عمل کو شامل ہے. ممکن ہے کہ ممترین ہو شک کی بنیاد پہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ممترین ہو خبث نفس کی بنیاد پہ. اسے یقین ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جدال میں پڑ جاتا ہے شہوات کے زور کی وجہ سے، اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے، یا منفی افکار اور نظریات کی وجہ سے، یا قبائلی یا خاندانی لڑائی جھگڑے دشمنی کو کئی اسباب ہو سکتے ہیں. بس آپ نے دیکھا شک ہے اندر، اور نفس کے اندر کی کائنات تو نفس کے اندر کی دنیا. اور ممترین کیا ہے؟ وہ مقام عمل کی دنیا ہے. مقام عمل کی دنیا ہے. اس مقام عمل میں جو چیزیں جنم لیتی ہیں اس کے پیچھے اسباب مختلف ہوتے ہیں. اگر شک ہو تو شک کی صورت میں بھی تردد پایا جائے گا، شک کی صورت میں بھی تردید پائی جائے گی. جیسے ہوتا ہے نا، کہا جاتا ہے کہ یار اللہ کے اوپر توکل کرے اور ٹھیک ہے چلتے ہیں. وہاں پہ اسے جان اور مال کا کوئی خطرے کا احساس بھی ہو رہا ہے، اور جانا بھی ضروری ہے ادھر. اگر جانا ضروری نہ ہو تو پھر تو بلا شک و شبہ اختیار ہے. لیکن ایک دفعہ جانا ضروری ہے، لیکن یہ جو جانا ضروری ہے اس میں وہ بار بار تردد کا شکار ہو رہا ہے. تردد کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ کہ پتہ نہیں میرا مال یا جان محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی. اچھا، اسے کہا جائے کہ یار اللہ کے اوپر توکل کرو، تو توکل کرتے ہوئے اگر اسے یہ کہا جائے کہ کانوائے آ رہا ہے، اس میں آگے بھی فوجی گاڑیاں ہیں، پیچھے بھی فوجی گاڑیاں ہیں، دائیں بائیں ٹینک ہیں، اوپر جہاز چل رہے ہیں، فوراً اطمینان ایک آیا جائے گا یا نہیں آئے گا؟ صحیح، فوراً اطمینان آ جائے. یا اس سے کہا جائے یار ٹھیک ہے تم ادھر ہی رکو کچھ نہیں ہوگا، اطمینان آ جائے گا یا نہیں آئے گا؟ کیونکہ وہ جو موت راستے میں آنی ہے وہ ادھر نہیں آئے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ شیشے کی دیواریں بنا کے کمرے بنا دو جس میں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی نہ رکھو، جناب اسرائیل ادھر بھی پہنچ جائیں گے اور موت کو لے کے چلے جائیں گے. کہاں بچ کے جاؤ گے؟ لہذا موت سے نہیں انسان بچ سکتا. لیکن اس کے اب شک ہے توکل کے اوپر، پتہ نہیں اللہ بچائے یا نہیں. ادھر ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ یار میں ادھر گیا تو کون میری مدد کرے گا؟ کہیں کہ اللہ مدد کرے گا. کہ یار مذاق تو نہ کرو نا، اس طرح کے جملات کہتے ہیں نا. صحیح بتاؤ کون وہاں پہ میری مدد کرے گا؟ وہ کہے گا یار اللہ مدد تمہاری کرے گا وہاں پہ. وہ کہے گا یار تم واقعی اور کوئی گراؤنڈ ریئلٹی کی باتیں کرو، ادھر کون ہے کہ جو مجھے مثلا مالی خرچہ میرا اٹھائے گا؟ اب یہ جو ساری باتیں ہیں گویا کہ اللہ کے اوپر اس کا اعتقاد نہیں ہے. اور یہ اعتقاد اگر اس کا زبانی لسانی ہے تو اندر شک کی کیفیت میں ہے. بس جب بھی ایک عمل کے بارے میں شک ہو تو دوسرے اس کے مقابل کیا آ جائے گا عمل میں. یعنی اگر تصوراتی اور علمی دنیا میں، ذہن اور نفس کی دنیا میں شک ہے تو عمل کی دنیا میں کیا ہوگا؟ تردد ہوگا. سوچے گا کروں یا نہ کروں. مثلا یہاں کہا جائے کہ مسئولیت لیں، بڑا ثواب ہے اس کا، وہ آپ کے لیے ہی فائدہ ہے. سوچے پتہ نہیں میرا کیا فائدہ ہے، ادھر تو پسینہ میرا نکل کے بری حالت ہو جائے گی، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور تردد میں پڑ جائے گا کروں یا نہ کروں. پھر زیادہ وہ کریں، پھر تردد میں، آخر میں تنگ آ کے کہ نہیں بھائی میں نہیں یہ کام کر سکتا. تردد کا شکار ہے وہ. شک والے بندے سے
دین اسلام کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا، اس لیے یعنی ہم بھی کوئی فائدہ اٹھانے لگیں جو کام نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پیچھے تردد کا شکار ہے، تو اسے فائدہ اٹھانے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کر ہی نہیں پائے گا، پیچھے اس کے وجود میں صلاحیت وہ بروئے کار بروئے عمل ہی نہیں آ سکے گی۔ لہذا شک کی صورت میں تردید اور تردد عمل میں حتماً ہوگا، مگر یہ کہ کوئی اور جبر نہ اس کے اوپر ہو۔ بعض اوقات جبر کے ذریعے سے کام کرائے جاتے ہیں، وہ الگ ہیں، یہ اختیاری دنیا کی بات کی جا رہی ہے۔ البتہ تردید و تردد بعض اوقات شک کی وجہ سے نہیں، ایک مسئلے کے اوپر یقین ہے، مثلا یقین ہے کہ یہ بات یا یہ کام حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، یقین ہے نامحرم کے اوپر نگاہ حرام ہے، لیکن وہ پھر بھی کرتا ہے، یہ عمل انجام دیتا ہے، یا عمل انجام دیتے ہوئے تردد کا شکار ہوتا ہے، موبائل پکڑا ہوا ہے، دیکھوں نہ دیکھوں، دیکھوں نہ دیکھوں، اس کے بعد وہ یہ والا سوال ہی دبا دیتا ہے تاکہ تنگ ہی نہ کرے زیادہ، اور پھر ممکنہ دیکھ لیں ممکنہ نہ دیکھیں، لیکن تردد میں اپنے آپ کو پاتا ہے، تردید میں پاتا ہے، نفی میں پاتا ہے، یا حرام کام انجام دے بیٹھتا ہے۔ یہاں پہ تو یقین تھا، پھر کیوں عمل حرام انجام پا گیا؟ عمل حرام وہ شہوات کے دباؤ کی وجہ سے۔ یہ بھی کس باب میں آ جائے گا؟ یہ سارے کے سارے ابواب میں، یعنی بعض اوقات ممترین شک کی بنیاد پہ ہے، ممترین تردد کو کہتے ہیں نا، عمل میں تردد، انجام دینا، ترک کرنا، انجام دینا، ترک کرنا، یا کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، یہ جو عمل کی دنیا میں چیز نظر آتی ہے، اس کا سبب کبھی پیچھے کیا ہوتا ہے؟ شک۔ اس کا سبب پیچھے کبھی کیا ہوتا ہے؟ شہوات کا دباؤ۔ یقین ہے لیکن شہوات کا دباؤ ہے، کبھی کوئی اور ضعیف العقیدہ ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ہے ممترین۔ بس یہاں پہ خلاصہ کلام کہ شک کی دنیا کا تعلق ہے نفس کے اندر علمی مقام علم سے، اور ممترین کا تعلق ہے مقام عمل سے۔ باطن کے اندر ممترین نہیں بنتا، جب انسانی وجود میں ایک عمل وہ تردید اور نفی کی صورت میں سامنے آئے یا تردد کی صورت میں عمل سامنے آئے، تو اس عمل کے سے تعلق رکھنے والے شخص کو ممترین میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اور ادھر قرآن کریم کہہ رہے ہیں دیکھو قرآن کے جو حقائق ہیں اس کے حوالے سے تمہارے عمل میں تردید نہیں نظر آنی چاہیے، کروں یا نہ کروں، یا نفی نہیں نظر آنی چاہیے، تردد یا تردید یا نفی نہیں نظر آنی چاہیے، ٹھوس بنیادوں پہ عمل قائم ہوتا ہوا زندگی میں دکھائی دینا چاہیے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔